السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا عابدی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ اس وقت موجود ہیں ہم کراچی میں۔ جیسے کہ پاک نیوز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکٹیویٹی یہاں پر دکھائیں اور انٹرنیشنل لیول کے ایونٹ، اس کے علاوہ جو یہاں مشہور شخصیات ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں۔ سائنیہ حسین قاسقلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کاف کے یہاں پر، اور ان سے سمجھتے ہیں کہ اس سیاست میں وہ کیسے آئے اور ان کا موٹو کیا ہے اور فیوچر میں اس پارٹی کو کہاں تک دکھ رہے ہیں۔ آئے ملتے ہیں سر سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر۔ پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس ٹاسک کو چنا کیسے آپ نے؟ کیا بچپن سے آپ کو شوق تھا پولیٹکس میں آنے کا؟ سر پالیٹکس میں آنے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم سیاست میں تھے، لیکن عملی طور پر جو میں نے آغاز کیا تھا وہ میری جو پسندیدہ شخصیت تھی جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، جس کو دیکھ کر متاثر ہو کر میں نے آل پاکستان مسلم لیگ جوائن کری تھی، اور آل پاکستان مسلم لیگ سندھ کا ڈپٹی چیف آرگنائزر بھی بنا تھا۔ تو اس کا جو سلوگن تھا سب سے پہلے پاکستان، تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور اسی سلوگن کو لے کر آج تک ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، تو آپ کی پارٹی جو ہے پورے سندھ کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، تو کون کون سے ایریا میں آپ سمجھتے ہیں آپ ڈیولپ کر چکے ہیں آپ کی آرگنائزیشن؟ الحمدللہ ہماری پارٹی کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ یہ وہی پارٹی ہے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس کا بنیاد رکھا تھا، اور یہ وہی پارٹی ہے جو آج تک کام کر رہی ہے، رولنگ پارٹی ہے۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی نے بہت نیشنل لیول پر بھی رولنگ کی ہے اور پروونشل سندھ میں بھی رولنگ کی ہے، تو الحمدللہ چل رہی ہے۔ لاسٹ الیکشن جو ماضی میں ہوئے تھے اس میں بھی ہمارے 25 کینڈیڈیٹس نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ہمارے سندھ میں کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس وقت آئی واز جنرل سیکریٹری سندھ۔ تو الحمدللہ پارٹی میں لوگوں کا رجحان بھی ہے اور ہماری پارٹی کو پسند بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی کا ہمارے قائد چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو ویژن ہے، اور 12 مئی کے انٹر الیکشن میں انہوں نے ریزولیشن پاس کروایا تھا کہ جو ہماری پارٹی کا منشور ہے وہ وہی منشور ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ ہمارے منشور ہے۔ تو الحمدللہ اسی کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں اور لوگوں سے رسپانس اچھا مل رہا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی پارٹی جو ہے بہت سینئر لیڈرشپ کے بھائی بانی پاکستان کے نے کام کیا ہے اس کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور آپ کی پارٹی کو ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم ملے گا، یہاں پر اور بھی آرگنائزیشنز ہیں اور بھی پارٹیز ہیں، تو کیا کولیبریشن کسی کے ساتھ آپ کا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری پارٹی کا یہی ایک عام نقطہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس پہ ہماری کوئی لسانیت نہیں ہے، نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہم پختون ہیں، نہ ہم بلوچ ہیں، نہ ہم مہاجر ہیں، نہ ہم بنگالی ہیں۔ ہماری شناخت جو دنیا کے ملکوں میں ہو رہی ہے وہ پاکستانی کی ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ہم پاکستانی کو لے کر آگے چلیں گے، اور لسانیت کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی کا یہی موٹو ہے، اور کراچی میں خاص طور پہ ہماری پارٹی جو کام کر رہی ہے اس سے بالا تر ہو کر کام کر رہی ہے۔ تو ہم یہاں پہ پاکستانی ہیں، یہاں پہ کراچی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ کراچی کی جو حالات چند سالوں میں ہوئی ہے وہ تباہی پہ ہے، تو پاکستان کا بڑے میں بڑا شہر کراچی جو ریونیو دینے والا ہے، اس کا جو یہ حال ہے اس پہ ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہمیں کام بھی کرنا ہے۔ ہماری پارٹی، ہمارے سیکریٹری جنرل محمد طارق حسن صاحب وہاں پہ پارٹی کے پروگرامز میں نیشنل سطح پر، قومی حکومت میں یا صوبائی حکومت کے ساتھ جہاں بھی ہے، ہم سندھ کے ایشوز، کراچی کے ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں اور مسائل پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ لسانی سیاست سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں پاکستانی ہو کر اپنے ملک کو، اپنے ملک کے اداروں کو، پاک آرمی کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، اور ان کی عزت اور وقار کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ جو بھی ہوگا ہم ان کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ہماری پارٹی بھی کرے۔ کبھی ایسا موقع ملا آپ کو کہ جو لیڈر ہے یعنی پریزیڈنٹ ہے پاکستان
کہ ان سے ملاقات آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی ہوئی، اور آپ کی پارٹی سے بھی کوئی ٹاپ لیڈرشپ میں ہے گورنمنٹ کے کولیبریشن میں یا گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں؟ بالکل، ہماری پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں. تو ابھی موجودہ گورنمنٹ میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہماری کولیشن، سندھ گورنمنٹ میں ہماری کولیشن ہے، مرکز میں نون لیگ کے ساتھ کولیشن ہے، پنجاب میں ہماری نون لیگ کے ساتھ کولیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، چودھری صالح حسین صاحب جو اوورسیز پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں، اور اس سے پہلے اس کو حج کی منسٹری بھی تھی، لیکن ابھی اس کے پاس اوورسیز پاکستانی ہے. پنجاب میں ہمارے کولیشن گورنمنٹ میں چودھری شافی حسین صاحب ہیں، ان کو انڈسٹریز اور زکوات اور عشر زکوات اس کو منسٹری کے پورٹ فولیو ہیں. تو الحمدللہ ہماری پارٹی رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن میں ہے، اور ہم اب اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ابھی پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے، اسپیشلی پورے پنجاب کے گجرات کا علاقہ اور جو متاثر ہوئے ہیں، ان پہ ہماری پارٹی نے بڑا کام کیا ہے. ہماری پارٹی کے قائد نے چودھری شجاعت حسین صاحب نے مختلف ٹیمیں وہاں پہ بھیجی تھی، جو عوام کو ریلیف دینے میں آج تک لگی ہوئی ہیں پورے پنجاب میں. انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کی جو خدمات ہوں گی اپنے عوام کے لیے، ان کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہر دکھ کی گھڑی میں پاکستان کی عوام کے ساتھ چودھری شجاعت حسین صاحب، اس کی ٹیم، ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے. کبھی بھی پاکستان پہ جب نازک دور آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ لال مسجد کا واقعہ ہو یا اس طرح کے کوئی اور واقعے ہوں، تو اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا اہم کردار رہا ہے، اور انہوں نے اس نازک دور سے پاکستان کو، ملک کو اچھے طریقے سے عزت آبرو کے ساتھ سرخرو کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے قائد اب بھی عملی طور پر سیاست کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی نظریں جو ہیں ہمارے قائد پہ. آخر میں آپ سے، اس سے پہلے کہ ہم جائیں پاک نیوز کے بارے میں آپ سے بات کریں، یہ بتائیے کیونکہ سیاست میں آنے کے بعد ایسا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوا کہ بڑے یعنی کہتے ہیں گولڈن اسپون لے کے انسان آتا ہے اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں ملا ہوتا ہے، کہ مشکلات بھی ہوئی اس سیاست میں آنے کے بعد؟ کوئی ایسا ایونٹ آپ نے کیا جہاں پر پولیس کا مقابلہ ہو، کچھ پرابلمز ہو، ٹریفک جام ہو، وہاں پر کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں جس کو لیڈرشپ کو کمپلیٹ کرتی ہے جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں؟ تو بالکل، یہ تو سیاست کا ایک پارٹ ہے، اور جس سیاسی ورکر کو مشکلات کا سامنا نہ ہو تو میرے خیال میں وہ پورا کمپلیٹ ورکر نہیں ہے. میرے سامنے بھی بہت ساری ایسی آئی ہیں، ماضی میں بھی آئی ہیں، جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہم پارٹی میں کام کر رہے تھے تو سندھ میں، حیدرآباد میں ہم نے ان کا بڑا جلسہ رکھا ہوا تھا، جس پہ اس وقت کی صوبائی حکومت نے اس کو ڈیمیج کرنے، نقصان کرنے، اور ہمارے ساتھ بڑے ہمارے ورکروں کو، مجھ سمیت، میں اس وقت ڈپٹی چیف آرگنائزر تھا سندھ کا، تو مجھ سمیت بہت سارے عہدیداروں کو، ورکروں کو انہوں نے تشدد بھی کیا تھا. اللہ نے ہمیشہ سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا. آخر میں پاک نیوز کے ویور جو دیکھ رہے ہیں آپ کو پوری دنیا میں، ان کو کہ پیغام دینا چاہیں گے چینل کو دیکھتے رہیں نہ یا نہ دیکھیں؟ بالکل سر، ہمارے ہاں جو پرائیویٹ چینلز کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، تو وہ کریڈٹ بھی پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر پرائیویٹ چینلز کو لائسنس دے کر اور ہماری میڈیا کو بڑھایا، اس کو عزت دیا، اور عوام کے جو مسائل تھے وہ اس چینل پہ آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پاک نیوز جو آپ کا چینل ہے، ہم بالکل ویورز کو گزارش کرتے ہیں، ہم اپنی پارٹی کے ورکرز کو گزارش کرتے ہیں وہ دیکھیں، بیٹھیں، اس کو دیکھیں گے، اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کو اجاگر کر رہی ہے. تو بالکل ہم دیکھیں گے، کیوں نہیں دیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو سر. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.